اولیاء اشرف الانبیاء آقا دو جہاں سرور سرواراں شاہ خوباں جان جانا آن کائنات شان کائنات جان کائنات محسن کائنات محبوب رب کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات امام المرسلین خاتم المرسلین خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں تمام لوگوں سے بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند مرتبہ اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام نبیوں کی امتوں سے اللہ نے ہمیں اعلیٰ بنایا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے پیش کی تھی اور اس کا ایک حصہ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عرض کر سکا تھا، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اس حدیث پاک کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا میں پچھلا تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ جو میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں یہ معارج النبوت یہ حدیث پاک ہے، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 220 اور 21 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کافر تھا اور اس کا نام تھا مطرح بن حداد، اس بندے کا نام تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنی امت کے فضائل سے مجھے آگاہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو پچھلے انبیاء کی امت سے کس طرح افضل بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مجھے باقی نبیوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے میری امت کو بھی باقی نبیوں کی امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے میری امت کو بھی امتوں کا سردار بنایا ہے۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس امت کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ساری اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی ہیں۔ نبی دیا تو نبیوں کا سردار، دین دیا تو دینوں کا سردار، کتاب دی کتابوں کے سردار، اور امت بنائی تو امت کا سردار، تو کا سردار ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے آگاہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو باقی نبیوں کے امت پر کیسے فضیلت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا،
جب نبی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہر نبی ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا جنہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا. نبی آگے ہوگا اور اس کے امتی اس کے پیچھے ہوں گے. اور نبی اس کیفیت میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 ہوں گے، کسی کے ساتھ کتنے ہوں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنی امت کے ساتھ آؤں گا تو میری امت جو ہے بے حد و حساب ہوگی. میری امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی، بے حد و حساب ہوگی. میری امت اتنی ہوگی کہ ان کا حساب جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب میں اپنی امت کو لے کر آؤں گا تو اللہ میری امت کے 4 گروہ کر دے گا. 4 حصوں میں اللہ تبارک و تعالی میری امت کو بانٹ دے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا جو گروہ ہوگا اس گروہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا، اللہ میری امت کے پہلے گروہ کو مقام شفاعت پر فیض فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لوگوں کو یہ مقام عطا فرمائے گا. اچھا یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں آئیں گی اس میں کسی نبی کی امت کو یہ نہیں مقام حاصل ہوگا. اس کے نبی تو شفاعت کر سکیں گے لیکن اس کے امتی نہیں شفاعت کر سکیں گے. امتی نہیں شفاعت کر سکیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے محبوب کی امت کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ حضور کی امت جو ہے حضور کی امت کے حق میں سفارش فرمائے گی. اور آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قیامت والے دن جو نبی ہے وہ ولی ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ اندازہ کریں یار نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے. حضور کے امت پچھلے جمعے میں نے وہ عرض کیا تھا کہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، شہید ہے، فقیہ ہے، صالحین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اجازت اذن دے گا. ہاں لیکن اللہ جس کو اذن دے گا وہی سفارش کرے گا. ہمارا ہر بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا لیکن اللہ جس کو چاہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو چاہا ہے، جن کو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کا بھی تیرے اور میرے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کل قیامت والے دن میری امت کے جن کے اندر یہ کیٹیگری پائی جائے گی، جن کے اندر یہ خاصیت پائی جائے گی، جو اس کیٹیگری میں آئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے یہ افراد یہ تو خود تو جنت میں جائیں گے نا، تو فرمایا اپنے ساتھ بھی ان لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. ایسا عام پچھلے ایک حافظ قرآن کی جو آپ مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حفاظ ہوں گے کل قیامت والے دن ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عزت کا تاج پہنائے گا. ایک ایسا ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا ہوا گا. آقا کریم نے پوچھا میدان محشر میں لوگ پوچھیں گے کہ مولا یہ کون لگے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ فقیہ ہے؟ رب فرمائے گا نہیں، اے لوگوں سنو، یہ میرے نبی کی امت کے ان بچوں کے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا. یہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ یہ عزت دے گا. اور یہ عزت ملے گی کس کے صدقے؟ حضور کے قرآن پاک کے صدقے سے ملے گی. اب آپ ایک اندازہ، آپ اب ایک بات جو ہے جو لوگ آج جو ہے جو بڑی بکواس کر جاتے ہیں، جی کوئی نبی، آج بھی میں ایک بہت بڑا عالم ہے، میں سن رہا تھا اس کی وہ کہہ رہا تھا جناب یہ تو بندے معاذ اللہ خود عاجز ہیں. نبیوں کے بارے میں کہہ رہا تھا وہ خود عاجز ہیں. وہ جب ایک بندہ جب خود عاجز ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور تیری نظر میں تو وہ نبی عاجز ہوگا لیکن میری نظر میں نبی کا مقام یہ ہے، نبی رب کو جو کہے گا اللہ اپنے محبوب کی بات کو مانے گا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا. اچھا اس حدیث کو مان لیں گے، اس حدیث کو مان لیں گے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ اپنے ساتھ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے، کیونکہ صحیح حدیث پاک ہے. اس حدیث کو کوئی مائی کا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر مولوی
ہر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے یہ بیان کرتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو رب یہ مقام دے گا اور حافظ قرآن کو رب یہ مقام دے گا کہ 10 جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حافظ قرآن کو یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے۔ اگر اس کے سینے میں قرآن نہ ہو تو اس کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن کی یہ جو عزت ہو رہی ہے، مقام اس لیے ہو رہا ہے کہ یار اس نے اللہ کے قرآن کو سینے میں بٹھایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، یار جس کے سینے میں قرآن آئے، جس کے سینے میں قرآن آئے تو وہ یار 10 لوگوں کو جہنم سے نکالے، اور جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو، یار جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو، عجیب لوگ ہے یار۔ ایک عالم دین 70 لوگوں کو لے کے جائے اور بندہ اس مولوی سے پوچھے یار تیرے پاس یہ جو علم ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یار تجھے لوگوں کو تقریریں سناتا ہے، حدیثیں سناتا ہے، حدیث سناتا ہے تیرے ابے کی حدیث ہے، یہ حدیث سناتا کس کی ہے؟ یار جس کی حدیثیں سنا کے، حدیث تو میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے نا جی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جس بندے نے 40 حدیثیں حفظ کی، 40 حدیثیں میرے نبی نے فرمایا جس نے یاد کر لی۔ کتنی حدیثیں؟ کوشش کر لیں 40 حدیثیں حضور کی یاد کر لیں، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھ کر وہ 40 لکھ لیں۔ اب اس کی فضیلت کتنی ہے؟ میں کہ 40 حدیثیں تو آپ کو ضرور آتی ہوں گی، بندہ اتنی زندگی ہو گئی ہے قرآن حدیث درود سنتے ہوئے، 40 حدیثیں آپ گھر میں بیٹھ کے 40 حدیثیں لکھ لیں۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جس شخص نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب یار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کی 40 حدیثیں جو بندہ یاد کرے وہ جنتی ہو جائے، اور جس کی یہ حدیث ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی حدیثیں یاد کر کر کے بندہ عالم بنے، حدیث پڑھ کے، میرے نبی فرما رہے ہیں وہ 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے۔ جس کی حدیثیں پڑھ کے بندہ 70، اور جس کی حدیث ہو یار اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں سر سجدے میں رکھوں گا تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، رب فرمائے گا محبوب ارفع رأسک، محبوب اپنے سر انور کو اٹھاؤ۔ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب فرمائے گا ارفع رأسک، محبوب اپنے سر انور کو اٹھاؤ۔ جب حضور بندہ سجدہ کرتا ہے تو چہرہ نیچے چلا جاتا ہے۔ میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے تو یہ مثال نہیں پیش کی، بندہ جب سجدے میں چلا جائے تو اس کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، چہرہ اس کا نظر، محبوب جب سجدے میں جائیں گے تو چہرہ تو نیچے چلا جائے گا۔ اب میں مثال اللہ کے لیے نہیں دے رہا کہ معاذ اللہ رب کو نظر نہیں آئے گا، نہیں ایسا نہیں، میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ جب چہرہ سجدے میں چلا جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا، اور محبوب جب سر انور جب سجدے میں رکھیں گے رب فرمائے گا ارفع رأسک، محبوب اپنے سر انور کو اٹھائیے اور مجھے اپنا چہرہ انور دکھائیے، اپنے چہرہ انور کو دکھائیے۔ اب آگے اللہ فرماتا کیا ہے؟ رب فرمائے گا ارفع رأسک، محبوب سر انور کو اٹھائیے، اشفع، محبوب آج میں تیرا چہرہ دیکھ کر میں تمہیں ویل دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زبان میں کہوں گا کیا دینا چاہتا ہوں؟ ویل دینا چاہتا ہوں، مانگ نہیں رہے، کہیں حضور ویل دینا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو ویل دے رہا، اور ویل کیا دے رہا ہے؟ اشفع، محبوب آپ اپنے سر انور کو اٹھائیں، اشفع، اور اپنے گناہگار امتی کے لیے شفاعت کریں۔ اشفع، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو اٹھا دیجئے،
अपना सर सजदे से उठाइए। जब आपका चेहरा अनवर आएगा, महबूब आपके चेहरे अनवर को देकर मैं आपके चेहरे अनवर की तुम्हें वेल देना चाहता हूँ। मौला क्या देना चाहता है? फरमाया इश्फत शफ़ा, महबूब आप चेहरा अनवर दिखाओ। आप जिस जिसका कहेंगे आपका रब उसकी शफाअत करता जाएगा। महबूब आप कहते जाना, महबूब आप कहते जाना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत वाले दिन हुजूर चुन चुन कर शफाअत करेंगे। अगर हुआ ये अकीदा, सवाल ये है अगर ये अकीदा रखता होगा, अगर अकीदा ही यही रखे कि माअज़ल्लाह क़यामत वाले दिन नबी भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर सुन लेना खुदा की इज्जत की कसम तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में अकीदा ये था क़यामत वाले दिन आमना का लाल मेरी शफाअत करेगा, तो हुजूर चुन चुन कर शफाअत करेंगे। हुजूर कहेंगे मौला ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। रब कहेगा महबूब आप कहते जाओ। और हमारे सूफिया कहते हैं क़यामत का दिन कायम करने का मकसद भी यही है कि महबूब की अजमत को दिखाया जाना है, महबूब की शान को दिखाया जाना है, मेरे आका के मकाम को दिखाया जाना है। रब क़यामत वाले दिन दिखाएगा लोगों को, आओ आओ आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे महबूब का मकाम क्या है, मेरे नबी की पावर कितनी है। तुम तो कहते थे कुछ नहीं कर सकता, आओ आज तुम्हें दिखाता हूं। आज मैंने अपने महबूब को ये इजाजत दे दी है, मेरा महबूब जिसके बारे में कहेगा मैं उसको जन्नत में अता फरमाता जाऊंगा। वो शख्स कहने लगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत के 4 गिरोह करेगा। पहला गिरोह आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको ये मकाम अता फरमाएगा। उसको मकाम क्या देगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को ये मकाम देगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब के उम्मती, तुम मेरे वो पसंदीदा लोग हो, तुम मेरे वो पसंदीदा लोग हो। आज तुम जिसका भी कहोगे मैं तुम्हारे हक में उनकी शफाअत को कबूल फरमाऊंगा। यानी वो शफाअत करेंगे, अल्लाह उनको इजाजत देगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। लोग पता नहीं मैं हैरान हूं कैसे लोगों को ये समझा लेते हैं कि जो है क़यामत वाले दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैंने कहा हर कोई काम नहीं आएगा, ये कुरान है, वो है पर कुरान में इस बात को मान यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह कह रहे जिस दिन क्या यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, जिस दिन इंसान का भाई छोड़ जाएगा, उसकी माँ भी छोड़ जाएगी, उसका भाई भी छोड़ जाएगा, रिश्तेदार अजीज अकारब सारे छोड़ के जाएंगे। लेकिन मेरा रब फरमाता है एक रिश्ता क़यामत वाले दिन काम आएगा। मौला वो रिश्ता कौन सा है? फरमाया इल्लल मुत्तकीन, जिन्होंने मेरे नेक बंदों के साथ दुनिया में यारी लगाई होगी, जिन्होंने दुनिया में मेरे नेक लोगों के साथ दोस्ती की होगी। इल्लल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन बहन भाई माँ बाप सारे छोड़ जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये कुरान कह रहा है, लेकिन कुरान ये भी कह रहा है अल्लाखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, सारे रिश्ते दुश्मन बन जाएंगे इल्लल मुत्तकीन। लेकिन क़यामत वाले दिन एक रिश्ता तेरी दोस्ती का काम आएगा और वो अल्लाह के नेक बंदों का रिश्ता होगा। इसलिए अल्लाह ने पिछले जुमे ये कहा, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपना ताल्लुक उन लोगों से कायम करो जिनका ताल्लुक तेरे रब के साथ कायम शुदा है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जिसको अल्लाह ये मकाम अता फरमाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम्हें तो बख्श दिया है, तुम्हें तो बख्श दिया है, लेकिन साथ तुम्हें यह भी इनाम दे रहा हूं कि आज जिनके बारे में तू कहेगा मैं उसको भी जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। पहला गिरोह ये होगा। और दूसरा गिरोह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरा जो गिरा होगा वो मेरी उम्मत के शोहदा होंगे। अब उस बंदे ने पूछा आका क्या ये वो शहीद होंगे जो मकाम में जो मैदान जंग में जाके अपनी जान देते हैं, ये शहीद होंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं। हुजूर ने ये मैं हदीस आपके सामने पढ़ के अर्ज कर रहा हूं, किताब मेरे पास मौजूद है। ये बात उस काफिर ने सवाल किया दूसरा आपकी उम्मत का गिरोह कौन होगा जिसको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरा मेरी उम्मत का गिरोह होगा जो शहीद होगा, शोहदा होंगे। उसने फिर सवाल किया आका या रसूल अल्लाह ये बताएं
کیا یہ وہ شہید ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ وہ شہید نہیں ہے، یہ اور شہید ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کون سا شہید ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ شہید ہوگا جس نے کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، جس نے دل کے ساتھ، یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے، زبان اور دل کا بڑا فرق ہے۔ جو مومن ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، جو مومن ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، جو منافق ہے وہ زبان سے پڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ایمان اللہ اور اس کو رسول کو زبان سے ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے کا نام ہے۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے ماننے کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ گروہ ہوگا جو میری امت کے شہید ہوں گے، اور وہ شہید کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر گواہی دی ہوگی اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے اس عقیدے پر قائم ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا دوسرا گروہ ہوگا جس کو میرا رب جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی امت کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا میری امت کا وہ گروہ ہوگا اب جن کا حساب لیا جائے گا۔ پہلے دو بغیر حساب کے، کہہ دو سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ہمیں ان پہلے دو گروہ میں شامل فرما دے، کیونکہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں، جے فضل کرے تے بخشے جامن اساں جے منہ کالے ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر وہ حساب پہ آ گیا، اگر وہ حساب پہ آ گیا تو پھر کوئی بھی نہیں نکل سکے گا، لیکن قیامت والے دن رب حضور کی امت سے حساب کا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ آئے اللہ اللہ حضور کے صدقے اللہ حساب کا معاملہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا آقا آپ تو قیامت والے دن اللہ کے محبوب ہیں، بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نہیں، قیامت والے دن بھی اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو 3 جگہوں پر ڈھونڈنا۔ کتنی جگہوں پر؟ حضور فرماتے 3 جگہوں پر مجھے ڈھونڈنا۔ صحابہ نے پوچھا کہاں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا تو سب سے مجھے پہلے پل صراط پہ ڈھونڈنا۔ صحابہ نے پوچھا آقا ادھر آپ کیا کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں کہ رضا وجد کرتے پل سے گزر جائیے، رضا وجد کرتے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رضا وجد کرتے پل سے گزر جائیے، اور یہ پل سے مراد پل صراط ہے۔ آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوا ہے بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ وجد کرتے۔ بندہ جب وجد کرتا ہے تو ویسے ہی گر پڑتا ہے، بندہ جب وجد کرتا ہے تو ویسے ہی گر پڑتا ہے۔ پوچھا کہ حضور بندہ جب وجد کرتا ہے پھر تو بندہ گر پڑتا ہے، اور نیچے پل صراط کی کیفیت کیا ہے کہ نیچے جہنم ہے اوپر پل صراط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے، کٹ کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہاں آپ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے لیے کھڑا ہوں گا، میں تمہارے لیے۔ آقا کیا کریں گے؟ رب سلم کی دعا۔ میرے آقا کہیں گے مولا یہ میرا امتی جا رہا ہے،
یہ میرا امتی جا رہا ہے، مولا یہ میرا امتی جا رہا ہے، محبوب چاہتا کیا ہے؟ میرے آقا کہیں گے مالک یہ تو میرا ماننے والا ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا، مولا اس کو سلامتی کے ساتھ تو اس پل صراط سے گزار دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پل صراط سے گزاروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر دوسری جگہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان کے اوپر مجھے ڈھونڈنا، جہاں پہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ صاحب نے پوچھا کب وہاں پر؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں پر اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھوں گا، اور جس کے اعمال، جس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا اور جس کا گناہ کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکی والا پلڑا ہلکا ہوگا، آقا اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میزان پر کھڑے ہو کر میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا۔ اور تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت والے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ڈھونڈنا۔ آقا وہاں پہ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا وہاں پر جب تم آؤ گے میری پیاسی امت آئے گی، اللہ اللہ اللہ، جب میری پیاسی امت آئے گی تو اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے میں پانی پلاؤں گا، میں پیالے سے پانی پلاؤں گا، حوض کوثر کے جام پلا اٹھا اٹھا کر اپنی امت کو پلاؤں گا۔ تو حضور والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا میری امت کا وہ گروہ ہوگا جس پہ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، تو اور ان کا حساب لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر لوگوں کے گناہ اور خطا بہت زیادہ ہوں گے، اور عرابی نے پوچھا پھر ان کے گناہوں کا کیا کیا جائے گا؟ جب ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، امت گناہ گار تو ہوگی، ہے گناہ گار، جب ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو رب کیا کرے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو یہ انعام دے گا۔ یار خوش ہو جاؤ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں۔ وہ بندہ عرابی کہنے لگا جب آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اب رب کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب یہ کرے گا میری امت کے گناہ اٹھا لے گا، میری امت کے گناہ اٹھا کے وہ کہنے لگا آقا کہ اگر وہ گناہ اٹھا لے گا پھر کدھر کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رب میری امت کے گناہ اٹھا کر کافروں کے اوپر ڈال دے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَا أَثْقَالِهِمْ، اللہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ اٹھا کر اللہ کافروں پر، یہودی اور عیسائیوں پر ڈالتا جائے گا، میری امت کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے، جب گناہ ان پر ڈالے جائیں گے تو پھر گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس شخص نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری امت کا چوتھا گروہ وہ ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ وہ چوتھا گروہ کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا چوتھا گروہ ہوگا جن کی میں شفاعت کروں گا، وہ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ اس بات پر اس نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ تو حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ رب یہ کیسے کرے گا، آپ کو شفاعت کی اجازت دے گا، حضور خود کہہ رہے ہیں میں شفاعت کروں گا، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہیں پتا، اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے جنت کا خازن بنایا ہے، اور میں جس کو چاہوں گا اس کو جنت میں داخل ہونے دوں گا۔ جب اس عرابی نے یہ سنا نا تو وہ کہنے لگا میرا بھی دل چاہتا ہے، آئے ہے، وہ کہنے لگا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب اس شخص نے یہ کہا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے، تو کفر کو چھوڑ اور کلمہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ آقا اب یہ بتائیں اب اگر میرے گھر والے بھی کلمہ پڑھ لیں، اب گھر والے بھی اگر کلمہ پڑھ لیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے گھر والے بھی کلمہ پڑھ لیں اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا، وہ بھی تیرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آقا میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آتا، وہ بھی ایمان میں داخل ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا اب مجھے یہ بتائیں
کہ میرا پہلے نام تو تھا مطرہ بن حداد اس کا نام تھا. وہ کہنے لگا کہ میرا پہلے نام تو مطرہ تھا، اب میرا نام کیا بدلیں گے یا نہیں؟ نام بھی یہی رہے گا. میرے آقا نے فرمایا تیرے نام کو بھی بدلا جائے گا، کیونکہ کام بدل گیا، کام بدل گیا، نام بھی بدل جائے گا. اب تیرا نام مطرہ سے اب تیرا نام مسلم رکھا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہ تو نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور مسلم کہتے ہی اسے ہیں جس کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے. تو وہ شخص کہنے لگا، عرابی کہنے لگا آقا اب آپ نے میرا نام بھی بدل دیا، اب مجھے یہ بہت خوشی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام اب مسلم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ہاں اب تو مسلم بھی ہے، اب تو مومن بھی ہے. پھر عرابی نے دریافت کیا کہ میں مومن کیوں ہوں؟ کہ بات ذہن میں رکھے مسلمان اور مومن میں فرق ہے. آج کسی سے پوچھنا کہ جناب تو کہتے جی سیدھے سیدھے باسا سیدھے سیدھا سادے مسلمان ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھے مسلم اور مومن میں فرق ہے. وقت ہوا چاہتا ہے میں یہاں پر تھوڑا سا 2 منٹ لے کے آپ کے تاکہ بات میری پوری سمجھ آ جائے. مسلم اور مومن میں بولیں مسلمان اور مومن میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا اور انہوں نے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے قالت الاعراب آمنا. جب کلمہ پڑھ لیا نا تو وہ کہنے لگے قالت الاعراب آمنا. وہ اعرابی کہنے لگے اب ہم مومن ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا، قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر غالباً 10 ہے قالت الاعراب آمنا. اعرابی کہنے لگے ہم ایمان لے یعنی ہم مومن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کہا، توجہ ہے لوگ جڑے کہتے ہیں بس ہم بس صرف مسلمان ہیں، نہیں، خالی مسلمان سے بات نہیں بنتی. آگے قرآن کہتا ہے جب انہوں نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں، رب نے کہا ولکن قولوا اسلمنا. رب نے کہا محبوب ان کو کہا ابھی تو مومن نہیں ابھی تو مسلمان ہو. ابھی مومن ابھی تو مسلمان ہو. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن رب فرمایا نہیں ولکن قولوا اسلمنا. محبوب ان کو کہو ابھی تو تم صرف مسلمان ہوئے ہو. اچھا وہ کہنے لگے آقا ابھی صرف مسلمان ہوئے تو مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا رب نے فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. فرمایا کہ محبوب ان کو کہہ دو ایمان جب تک تمہارے سینے میں نہیں اترے گا. ایمان زبان کا نام نہیں ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان جب تک تمہارے سینے میں تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک زبان سے کہنے سے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. مومن اسے کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کو زبان سے بھی مانے، نبی کو دل سے بھی تسلیم کرے. وہ شخص کہنے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مومن بھی ہو گیا. تو وہ کہنے لگا میں مومن ہو گیا اب اس کا مجھے کیا مقام ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا مومن کا مقام یہ ہے اللہ اسے عذاب دوزخ سے مامون فرما دیتا ہے، عذاب دوزخ سے امن کہہ دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی کہنے لگا الحمدللہ الذی جعلنی من امتک. وہ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں بنا دیا ہے، تیرا یہ کرم ہے. تم مجھے اس نبی کے صدقے مولا تو نے کرم کیا کہ مجھے دوزخ سے بھی پناہ دے دی، میرے کفر کو بھی چھڑوا دیا، مجھے جہنم سے بھی بچا دیا. ورنہ اگر میں اس محبوب کے پاس نہ آتا میں تو جہنمی ہو چکا ہوتا. حضور والا جس نبی کے صدقے سے اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے بھی بچا کے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں کفر سے بھی بچا کے رکھا ہے، پھر اس نبی کا حق بنتا ہے کہ اس نبی سے وفا کی جائے، اس نبی کے ذکر کیا جائے، اس نبی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو